ایک شیطان کو قید کرنے کے لیے 7 ملائکہ کو مامور کیا جاتا ہے. وہ 7 ملائکہ اس شیطان کو تب تک قید رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، مامور رہتے ہیں اس ڈیوٹی پہ. وہ ملائکہ 7 ملائکہ اس کو تب تک ریلیز نہیں کرنا جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا. ہمارے ساتھ ایک شیطان کا بچہ، ابلیس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے عربی میں کرین کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ، سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے. انگلش میں اس کو اسپرٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو حمزات کہتے ہیں. اچھا، اس کو قید نہیں کیا جاتا. تو اس چیز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شیطان کو تو قید ہے، ایک شیطان انسان کے وجود میں بھی موجود ہے جسے آپ حمزات کہہ رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں، اندر ہمارے اللہ کا نور ہے، اللہ کی روح ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے اندر ابلیس بھی موجود ہے، حمزات بھی موجود ہے. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کس کی آواز سنتے ہیں اور کس کی آواز پہ عمل کرتے ہیں. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا، بخشش کا، اور یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان ابلیس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے. اگر شیطان ابلیس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے تو معاشراتی بہت ساری برائیاں ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ انسانوں میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، 2 نمبریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جبکہ ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں، امریکہ، یورپ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں ریلیف ملتا ہے، ایک کے ساتھ ایک چیز فری ملتی ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. جبکہ وہ لوگ تو کافر ہوتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر مسلمانوں نے ایک اپنا یہاں پر مسلمانوں نے ایک اپنا کانسیپٹ تیار کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے. کیا ان چیزوں کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں؟ شیطان کے علاوہ ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ کے وجود کو، آپ کی روح کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ برائیاں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. شیطان ابلیس کو اس مہینے میں جکڑ لیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی ہے، بہت ساری اور برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں. جبکہ ہم باہر کے معاشروں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں ریلیف ملتا ہے. جیسے انگلینڈ دیکھ لیں، وہاں پر ریلیف ملتا ہے، امریکہ میں ریلیف مل جاتا ہے مسلمانوں کے لیے. وہ تو مسلمان نہیں ہیں، ان کو تو ہم کافر کہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران صاحب، جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ایک متفقہ حدیث ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے اور یہ بڑی اتھینٹک حدیث ہے اور میں نے بھی کافی کتابوں میں پڑھی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو. پھر ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یوں ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو زمین پہ جا کے ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر کے لے آؤ. اس کو قید کر لیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں کہ ابلیس کو رمضان ختم ہونے تک قید رکھو تاکہ یہ میرے لوگوں کے، میرے بندوں کے، انسانوں کے، مسلمانوں کے روزے نہ خراب کر سکے. اس کے علاوہ ایک حدیث یہ بھی پڑھنے کو ملتی ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ ابلیس کے علاوہ اس روئے زمین پہ شیطان کے چیلے، شیطان کے حواری، شیطان کے کرندے بھی موجود ہیں. صرف ایک ابلیس نہیں قید ہوتا، وہ تمام شیاطین قید ہوتے ہیں. ایک شیطان کو قید کرنے کے لیے 7 ملائکہ کو مامور کیا جاتا ہے. وہ 7 ملائکہ اس شیطان کو، ابلیس کے اس نمائندے کو، کرندے کو تب تک قید رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، مامور رہتے ہیں اس ڈیوٹی پہ. وہ ملائکہ 7 ملائکہ کہ اس کو تب تک ریلیز نہیں کرنا جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بات آ گئی نا کہ جو شیاطین کی ایک قوم، جنات کی ایک قوم، ایک لشکر جو اس روئے زمین پہ آباد تھا، اس کے بارے میں یہ حکم تھا. لیکن ابھی آپ نے جو معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا، ابھی آپ آف دی کیمرہ ایک مجھے واقعہ سنا رہے تھے بچے کے ساتھ زیادتی کا، بھی آپ نے انٹرو میں بھی جس کا ذکر کیا، اور باقی جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان صرف شیطان کو قید کر کے ہمیں بھوک ہڑتال کرنے کا نام نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک شیطان کا بچہ، ابلیس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے عربی میں کرین کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ، سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے. انگلش میں اس کو اسپرٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو حمزات کہتے ہیں.
اور جو ہارر لینگویج ہے یا جن بھوتوں کی جو زبان ہے اس میں اس کو بھوت پریت کا نام دیا جاتا ہے، پریت آتما کہا جاتا ہے ہندی میں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو قید نہیں کیا جاتا، اس کو ہم نے خود قید کرنا ہے. وہ بیسیکلی ایک ہمارے نفس کا ایک روپ آپ سمجھ لیں، اس کو ہم نے خود اوور کم کرنا ہے. دیکھیں معاشرتی برائیاں وہ اس وجہ سے رمضان میں بھی رہتی ہیں کیونکہ ہم اس شیطان کو قید نہیں کرتے، اس کو ہم دباتے نہیں ہیں، اس کے اوپر ہم اوور کم نہیں کرتے. آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مثال دی، اور مجھے اس چیز پہ رونا آتا ہے کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، گوروں کے ان تمام ممالک میں رمضان میں ریلیف ملتا ہے، چیزیں آدھی قیمت پہ آ جاتی ہیں، ایک کے ساتھ ایک فری کی سیل لگ جاتی ہے. لیکن ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چیزوں کی قیمتیں 2 گنا کیا 1000 گنا بڑھ جاتی ہیں، کچھ ناپید ہو جاتی ہیں، کچھ بڑی لو کوالٹی کی ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر جو شیطان موجود ہے، ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، اس کے حکم کی ہم پابندی کے ساتھ، وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کے حکم کے اوپر ہم عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا ہم نہیں چھوڑتے، اس لیے ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی. جب کہ روزہ نام ہی اس چیز کا کہ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں. معاشرے میں دیکھیں اللہ کو ہماری بھوک ہڑتال نہیں چاہیے، بالکل اللہ کو یہ احساس چاہیے. دیکھیں نا، آپ میں ہم لوگ یہ ٹیم ہے آپ کی، ہم لوگ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اچھا بہترین کھاتے ہیں، اچھا لائف سٹائل جیتے ہیں. اللہ امیر کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے. انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 1 وقت یا 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، ان کو کھانا ہم پرووائڈ کریں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے انسان کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ تم میرے حکم کی پابندی کے ساتھ اطاعت کرو، میرے حکم کو مانو، اپنا پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور خمس باقاعدگی کے ساتھ دو، تاکہ معاشرے میں سے غربت اور یہ جو لو لیول ایک طبقہ ایک زندگی گزار رہا ہے، ان کی زندگی کی مشکلات ختم ہو سکیں. تو اس چیز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے یہ ساری کہانی ایک بتا دی جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اس چیز کا حل کیا ہے؟ بچا کیسے جائے؟ شیطان کو تو قید ہے، ایک شیطان انسان کے وجود میں بھی موجود ہے جسے آپ حمزات کہہ رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا ہو. آپ جب یہ چیز دیکھ لیں گے نا کہ میں نے یہ کوئی بھی جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے مجھے، وہ سن رہا ہے، اس کے سامنے ہر چیز پکچر کی طرح واضح ہے، تو پھر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے وقت 1000 بار سوچیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کو دیکھیں، اللہ کو مانتے سب ہیں، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہیں ہے سب کو. ٹھیک ہے، آپ ظاہری طور پہ تمام عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر تمام معاشرتی برائیاں موجود ہیں، اخلاقی برائیاں موجود ہیں، تو پھر آپ کی ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ اندر کے دیکھیں، اندر ہمارے اللہ کا نور ہے، اللہ کی روح ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر ابلیس بھی موجود ہے، حمزات بھی موجود ہے. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کس کی آواز سنتے ہیں اور کس کی آواز پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے اندر سے دیکھیں، زندگی میں کبھی آپ آزما کے دیکھیے گا، کبھی آپ کو موقع ملے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا، ایک طرف آپ کو آواز آ رہی ہوگی یار معاف کر دے. ٹھیک ہے، آپ کے غصے میں اس قدر ہوں گے تو آپ کہیں گے نہیں میں نہیں معاف کرنا، لیکن آپ کو آواز وہ بھی آ رہی ہوگی کہ یار اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کی سنتے ہیں. آپ اپنے اللہ کی آواز سن رہے ہیں یا آپ ابلیس کی آواز سن رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے اندر جو حمزات موجود ہوتا ہے وہ آپ کو کس قدر کنٹرول کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو 100% کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ، جتنی زیادہ معاشرتی برائیاں ہوں گی نا آپ کے اندر، وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا، وہ آپ کے اوپر اتنا حاوی ہوگا، اور آپ کی روح کمزور ہوگی. روح تب اسٹرانگ ہوتی ہے جب آپ عبادات کرتے ہیں. عبادات میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ یہ نہیں آتا. عبادات کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے آپ کی معاشرتی برائیاں آپ کے اندر نہ ہوں. آپ جھوٹ نہ بولتے ہو، آپ زنا نہ کرتے ہو، آپ شراب نہ پیتے ہو، جوا نہ کھیلتے ہو، حرام نہ کماتے ہو. حرام کمانے میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ کوئی 2 نمبر کاروبار نہ کرتے ہو. یہ جو ماں بہن کا حق مارا جاتا ہے معاشرے میں، بہنوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ بھی حرام کی کمائی میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب بے حد آپ کا شکریہ. اگلی ویڈیو بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئے گی، اس میں ہم بات کریں گے کہ گدڑ سنگی کیا ہوتی ہے، گدڑ سنگی آپ کو کیسے امیر کر سکتی ہے، گدڑ سنگی آپ کی زندگی میں آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے. یہ صرف سٹوری ہے یا اس کی حقیقت بھی موجود ہے؟ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیوز 1 کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.